حسد بری بلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک جنگل میں ایک مینا اور چڑیا اکٹھی رہتی تھیں۔ دونوں کی آپس میں بہت دوستی تھی، وہ مل کر کھیلتی اور مل کر کام کرتی۔ ایک دفعہ چڑیا اڑتے اڑتے دور جا نکلی، اسے پیاس لگی تو وہ ایک پہاڑ میں سے بہتے ہوئے چشمے سے ٹھنڈا پانی پینے لگی۔ اسی دوران پہاڑ سے چند قطرے اس کی چونچ پر آن پڑے، اسے اپنی چونچ بھاری بھاری محسوس ہونے لگی۔ اس نے ادھر ادھر سر جھٹکا مگر چونچ پر پڑا وزن کم نہ ہو سکا۔ اس نے پہاڑ سے سوال کیا، اے پہاڑ، میری چونچ پر آخر اتنا وزن کیوں؟ پہاڑ بولا، ننھی چڑیا، میں سال میں ایک دفعہ روتا ہوں، میرے آنسو سونے کے ہوتے ہیں۔ جب تم نے پانی پیا، اتفاق سے میرے آنسوں کے چند قطرے تمہاری چونچ پر پڑے اور تمہاری چونچ کے اوپر سونے کا خول چڑھ گیا ہے۔ چڑیا سن کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن سب پرندے چڑیا کو غور سے دیکھ رہے تھے، جس کی سونے کی چونچ کی چمک دمک ہی نرالی تھی۔ چڑیا سے سب سونے کی اس چونچ کا راز پوچھ رہے تھے۔ چڑیا بھولی بھالی ساری کہانی سنا دیتی ہے۔ جنگل میں چڑیا سونے کی چونچ والی مشہور ہو گئی، سب اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے۔ باقی تمام چھوٹے پرندے بھی چڑیا سے دوستی کے خواہش مند ہو گئے، مگر مینا کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اسے چڑیا کی شہرت سے حسد ہونے لگا۔ اسے اپنی کالی چونچ سخت بری لگتی تھی۔ وہ چپکے کئی بار اس پہاڑ کے نیچے گئی۔ سارا دن گزر جاتا مگر نہ پہاڑ آنسو بہاتا اور نہ ہی مینا کی چونچ سونے کی بنی۔ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتی کہ یا تو میری چونچ سونے کی ہو جائے یا چڑیا کی سونے کی چونچ کھو جائے۔ چڑیا مینا کی حسد بھری نظروں سے بے خبر تھی۔ ایک دن مینا چڑیا کے گھر آئی اور بولی، چڑیا بہن، کسی زمانے میں ہم دونوں میں کس قدر پیار تھا، مگر جب سے تمہاری چونچ سونے کی بنی ہے تم نے مجھے بھلا ہی ڈالا۔ چڑیا بولی، مینا کیسی باتیں کرتی ہو، میری چونچ ضرور سونے کی بن گئی ہے مگر میں نہیں بدلی ہوں، تم دل برا مت کرو۔ مینا بولی، اگر یہ بات ہے تو کل رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ، مل کر خوب باتیں کریں گے، کھیلیں گے اور پیڑ کی شاخوں پر جھولا جھولیں گے۔ چڑیا نے کہا، ضرور، کل میں شام کو ہی تمہارے ہاں آ جاؤں گی۔ مینا چڑیا سے وعدہ لے کر اڑ گئی اور سیدھی لومڑی کے پاس جا پہنچی جو علاج معالجہ کرتی تھی۔ لومڑی نے مینا کو دیکھ کر کہا، آؤ مینا، کیسے آنا ہوا، کہیں بیمار تو نہیں ہو؟ مینا بولی کہ میں کئی دنوں سے سو نہیں سکی، نہ جانے میری نیند کہاں کھو گئی ہے، مہربانی فرما کر مجھے نیند کی دوا دے دیں تاکہ خوب سو سکوں۔ مینا لومڑی سے نیند کی دوائی لے کر گھر پہنچی، دوائی کو گھونسلے کے ایک کونے میں رکھا اور خود گہری نیند سو گئی۔ اگلے دن چڑیا کے آنے سے پہلے ہی مینا نے 2-3 قسم کے اچھے کھانے چڑیا کے لیے تیار کیے، انہیں شیشے کی پلیٹوں میں سجایا، کھانے میں لومڑی کی دی ہوئی نیند کی دوائی شامل کر دی اور کام ختم کر کے چڑیا کا انتظار کرنے لگی۔ بیچاری چڑیا ندی پر جا کر خوب نہائی، پروں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا اور اپنی سونے کی چمکتی ہوئی چونچ کو خوب چمکایا اور مینا کی طرف چل پڑی۔ راستے میں بی بکری سے پھول لیے تو بی بکری بولی، واہ چڑیا، آج تو پوری ہی سونے کی لگ رہی ہے، کہاں جا رہی ہو؟ چڑیا نے مینا کی دعوت کے بارے میں بتایا اور پھول لے کر چل دی۔ راستے میں ایک درخت پر جگنو میاں نیند کے مزے لے رہے تھے۔ چڑیا نے ان کے کان کے پاس جا کر زور سے چوں چوں کی تو وہ ایک دم سے ڈر کر جاگ گئے۔ چڑیا ہنس دی اور جگنو کو تاکید کرنے لگی کہ رات کو واپسی پر مینا کے گھر سے مجھے میرے گھر تک پہنچا دینا، کیونکہ راستے میں اندھیرا ہو جائے گا۔ جگنو نے چڑیا سے وعدہ کر لیا اور چڑیا خوشی خوشی مینا کے گھر جا پہنچی۔ دونوں سہیلیاں بہت پیار سے ملیں، کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں۔ پھر مینا نے چڑیا کو کھانا پیش کیا۔ چڑیا کو چاول کے دانوں کی کھیر بہت پسند آئی اور اس نے خوب جی بھر کر کھایا۔
मीना पास बैठी चिड़िया को इसरार करके और खिलाती रही। थोड़ी देर बाद चिड़िया को अपना सर भारी महसूस होने लगा, आंखें नींद से भरने लगीं। चिड़िया ने पर हिलाकर उड़ना चाहा, मगर नींद की दवाई असर कर चुकी थी और चिड़िया बेहोश हो गई। चिड़िया के बेहोश होते ही मीना ने जल्दी से चिड़िया की सोने वाली चोंच वाला खोल उतारा, अपनी काली चोंच काटी और अपने मुंह पर सोने की चोंच सजा ली और जल्दी से जंगल की समत उड़ गई। जुगनू मियाँ मीना के घोंसले के बाहर काफी देर तक चिड़िया का इंतजार करते रहे, मगर चिड़िया घोंसले से बाहर ना आई। चूंकि जुगनू चिड़िया से घर छोड़ने का वादा कर चुका था, अब वो किसी सूरत अपना वादा नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि किसी से भी वादा करो तो हमेशा पूरा करो। इसीलिए वो मीना के घोंसले का दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। घोंसले के अंदर की खामोशी से जुगनू को किसी खतरे की बू महसूस होने लगी। वो घोंसले के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि चिड़िया बेहोश पड़ी हुई है। उन्होंने जल्दी से चिड़िया के मुंह पर पानी के छींटे मारे। चिड़िया ने थोड़ी सी हरकत की और आंखें खोल दी। जुगनू ने पूछा, चिड़िया तुम कौन हो? चिड़िया बोली, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं सोने की चोंच वाली आपकी भांजी हूं। जुगनू बोला, तुम्हारी चोंच तो सोने की नहीं है। चिड़िया ने घबराकर चोंच पर पंजा मारा तो उसे अपने नाक के पास बारीक सी चोंच महसूस हुई। वो भारी भरकम सोने का खोल गायब था। उसे सारी बात याद आ गई कि किस तरह मीना ने उसे धोखा दे दिया है। उसने मीना को इधर उधर ढूंढा, मीना वहां होती तो नजर आती ना। मीना को ना पाकर चिड़िया रोने लगी। रात की तारीकी में चिड़िया के शोर ने जंगल में सोए तमाम परिंदों को जगाना शुरू कर दिया। जब सब जंगल के परिंदे चिड़िया के इर्द गिर्द जमा हो गए, चिड़िया ज़ारों कतार रो रही थी और जुगनू सबको बार बार मीना के धोखे और चिड़िया की सोने की चोंच का किस्सा सुनाने में मसरूफ था। सब परिंदों को मीना पर शदीद गुस्सा था कि आखिर मीना ने अपनी दोस्त चिड़िया के साथ ऐसा धोखा क्यों किया। मीना को जंगल में हर तरफ तलाश किया गया, मगर मीना ना मिली। हर परिंदा और जंगल का जानवर चिड़िया को इंसाफ और मीना को सजा दिलवाना चाहता था, इसीलिए जोर शोर से मीना की तलाश जारी थी। काफी दिनों के बाद जंगल के आखिरी हिस्से से बंदर के कुछ दोस्त उसे मिलने आए। रात को बैठे तमाम बंदर गपशप लगा रहे थे, तरह तरह के किस्से सुनाकर एक दूसरे को हैरान करने की कोशिश में थे। एक मेहमान छोटे बंदर ने कहा कि मैंने जंगल में एक अजीब सी मीना देखी है, जो है तो आम मीना ही जैसी, मगर उसकी चोंच सोने की है। इस कदर चमकती है कि अंधेरे में भी रोशनी हो जाती है। उसी दरख्त की शाख पर जुगनू मियाँ भी बैठे सोते जागते बंदरों की बातों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जब जुगनू मियाँ के कान में सोने की चोंच वाली मीना की बात पड़ी तो वो चौंक उठे और गौर से बंदर की बात सुनने लगे। सुबह होते ही वो चिड़िया के घर जा पहुंचे और चिड़िया को सारा किस्सा कह सुनाया। चिड़िया ने अपने तमाम खानदान को इकट्ठा किया और उल्लू और गिलहरी को साथ लिया और बंदरों के पास जा पहुंचे। बंदर बेचारे सोए पड़े थे। परिंदों की शोर की आवाज ने उन्हें जगाकर उनसे सोने की चोंच वाली मीना का किस्सा पूछा। जगह के बारे में मालूमात लेकर परिंदों और छोटे जानवरों की 2 फौजें तैयार की गईं। मेहमान बंदरों की रहनुमाई में रात की तारीकी में जंगल के आखिरी हिस्से में दोनों पहुंचे। जुगनू मियाँ अपने सारे खानदान के साथ रोशनी की सहूलत पहुंचाते रहे। रात को ही अचानक हमला करके सोई हुई मीना को गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह जंगल में बहुत रौनक थी। जंगल का बादशाह शेर बड़ी शान से दरबार सजाए बैठा हुआ था। उल्लू, बंदर, रीछ, हाथी, जराफा, मीना, तोते, मोर और रंग बरंगी चिड़ियां सब जमा थे। तितलियां और जुगनू भी इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। शेर के सामने धोखेबाज मीना को पेश किया गया। उल्लू ने तमाम किस्सा सुनाया। लोमड़ी ने गवाही दी
کہ مینا نے اس دن ان کے کلینک سے نیند کی دوائی لی تھی، اور جگنو میاں نے گواہی دی کہ مینا کے گھونسلے میں اس نے چڑیا کو بے ہوش پڑے دیکھا، اور سب سے بڑا ثبوت تو مینا کی سونے کی چونچ تھی جو چمک رہی تھی۔ مینا شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ تمام پرندے شیر بادشاہ سے چڑیا کو انصاف دلانے کی درخواست کر رہے تھے۔ شیر نے تمام گواہیاں سن کر چیتے اور ہاتھی سے مشورہ کیا اور لومڑی سے کہا کہ مینا کی سونے کی چونچ اتار کر ابھی چڑیا کو واپس لگا دو۔ لومڑی نے حکم کی تعمیل کی اور مینا کی چونچ اتار کر چڑیا کو واپس لگا دی، اور مینا کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس نے اپنی سزا کا بندوبست خود کر لیا تھا جب اس نے اپنی کالی چونچ کاٹ کر سونے کی یہ چونچ لگائی تھی۔ اب مینا پورے جنگل میں شرمندہ سی بغیر چونچ کے پھرتی ہے، نہ ٹھیک طرح سے دانہ چگ سکتی ہے اور نہ کیڑے مکوڑوں کا شکار۔ اب اسے اپنی حرکت پر بہت افسوس ہے، مگر اب پچھتانے سے کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی؟ مگر اب پچھتانے سے کیا ہوتا جب کہ چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ لہٰذا ساتھیوں، کسی کی اچھی چیز دیکھ کر اپنی چیز کو برا مت سمجھو اور کسی سے حسد مت کرو، کیونکہ حسد میں مبتلا لوگ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے اور ان کو ایک نہ ایک دن سزا کا سامنا بھی ضرور کرنا پڑتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ کیا آپ نے یہ کہانی دادی اماں یا نانی اماں سے کبھی سنی؟ تو نیچے کمنٹ سیکشن میں یس لکھیے گا۔ اگر آج پہلی مرتبہ سنی ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ ہم نے آج سنی ہے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔